یہ افتخار ملتانی صاحب، آپ سب تمام خواتین و حضرات کو بزم مکالمہ کی جانب سے عید مبارکباد، کیونکہ آج عید ملن بھی ہے شاید ہماری بزم مکالمہ کی۔ اچھا ٹھیک 11 بج چکے ہیں، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے۔ ہمارے میزبان افتخار ملتانی صاحب تو تشریف فرمائے، فراست رضوی صاحب سے درخواست گزاروں کہ وہ تشریف لیں، اور آج کے مہمان مقرر جناب غازی صلاح الدین صاحب وہ بھی تشریف لے آئیے۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حافظ زین العابدین صاحب تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف صدق اللہ۔ بلا تاخیر اب ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج یہ 24ویں نشست ہے اور مختلف موضوعات پر یہاں پر گفتگو ہوتی رہی، اور تمام سامعین جو ہے وہ شریک بھی رہے گفتگو میں اپنے سوالات کے ساتھ۔ اور سوالات کرنے کا بھی طریقہ کار آپ سب کو ہی معلوم ہے، میرے خیال میں سبھی لوگ آ چکے ہیں، پہلے شریک ہو چکے ہیں۔ میں فراست رضوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مہمان مقرر کے بارے میں کچھ قوائف بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ غازی صلاح الدین صاحب ایک ملک کی ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت ہیں کہ ان کو سبھی جانتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو میں چند باتیں ان کے تعارف کے سلسلے میں، اور مجھے انہوں نے ٹیلی فون پہ یہ ہدایت بھی کی کہ بہت مختصر میرا تعارف کرائیے گا، تفصیل میں نہ جائیے گا، کیونکہ میں اپنی تعریف سے جو ہے بہت ہی یعنی نروس ہو جاتا ہوں، اور مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں کوئی جھوٹ بولا جائے۔ جی تو غازی صلاح الدین صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے، پاکستان کے ایک سینئر ترین اور رجحان ساز صحافی ہیں، اور یہ جو ہیں اردو میں اور انگریزی میں بیک وقت جو ہے وہ قدرت تحریر رکھتے ہیں، یعنی یہ انگریزی کے بھی بہت اچھے کالم نگار اور ادیب ہیں، اور اردو زبان کے بھی بہت اچھے کالم نگار اور ادیب ہیں، اور یہ ڈان سے وابستہ رہے، نیوز سے، جنگ سے، اور سب سے اہم ان کا عہدہ جو ہے بہت زیادہ ایک کروشل دور میں تھا، یعنی ضیاء الحق کے عہد عامریت میں یہ ڈان کے نیوز ایڈیٹر تھے، جو اس زمانے میں بہت ہی مشکل ایک منصب سمجھا جاتا تھا، اور ان دنوں انہوں نے کالم لکھنا شروع کیا کراچی ڈائری کے نام سے، اور وہ کالم جو تھا وہ پورے پاکستان کے جمہوریت پسندوں کی آواز بن گیا اور بہت مقبول ہوا، اور آج بھی اس کالم کے بہت سے حصے جو ہیں وہ حوالے کے طور پر لکھے جاتے ہیں، کوٹ کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں فکشن بھی لکھا، افسانے بھی لکھے، اور ایسے افسانے نہیں لکھے جو صرف شوقیہ افسانے تھے اور ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جس زمانے میں انہوں نے یہ افسانے لکھے ان کو ادبی حلقوں میں بہت ہی مقبولیت اور پذیرائی حاصل رہی، اور غازی صلاح الدین صاحب جو ہیں ایک روشن خیال اور جرأت مند بائیں بازو کے ایک صحافی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ٹی وی کی میزبانی میں، ٹیلی ویژن کے پروگرامز کی میزبانی میں، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹی وی کے جو ٹاک شوز ہیں ان میں بھی ان کا انداز گفتگو جو ہے انتہائی سنجیدہ اور انتہائی پر اثر اور انتہائی عالمانہ رہا۔ ان کی گفتگو میں ہمیشہ ایک سنجیدگی اور ایک عالمانہ شان ہوتی ہے، اور انسانی حقوق کے علمبردار ادیب کی حیثیت سے قومی سطح پر ان کی بڑی اہمیت اور بہت ہی ان کو عزت حاصل ہے۔ اور ایک اہم بات جو مجھے ابھی کسی نے توجہ دلائی وہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے ٹی وی 1 اور پی ٹی وی میں
ایک معلومات عامہ کا پروگرام آتا تھا کسوٹی، اس میں انہوں نے ایک کوئز ایکسپرٹ کی حیثیت سے جو ہے اپنی علمیت کا لوہا جو ہے وہ منوایا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی نظر جو ہے صرف ایک علم پہ نہیں بلکہ اپنے زمانے کے سارے علوم پر جو ہے وہ بہت گہری ہے۔ یہ ایک سیاسی مبصر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، ایک سماجی دانشور ہیں، اور ان کا جو یعنی ان کے افکار کی جو بنیاد ہے اس میں 4 بنیادی چیزیں: انسان دوستی، رواداری، جمہوریت اور ظلم کے خلاف مزاحمت۔ یہ ان کی زندگی کا جو ہے ایک سمجھ لیجئے کہ منشور ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے ان کے انداز گفتگو میں بھی آپ محسوس کریں گے بہت کم لوگ ہیں جو اتنے مدھم انداز میں اور اس طرح بات کرتے ہیں کہ اس میں ایک ریدمک آرڈر آپ کو ملے گا، ایک موسیقیت بھی آپ کو ان کے طرز گفتگو میں نظر آئے گی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ میں نے آپ سے جیسے کہا گیا کہ تعریف جھوٹ ہوتی ہے، آپ کو یہ سچ محسوس ہوگا جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے۔ اور ان کی عمر 85 برس ہے، لیکن ابھی بھی یہ ایک ولولہ انگیز اور ایک پر امید ادیب کے طور پہ، صحافی کے طور پہ، کالم نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ یہ بہت منکسر انسانوں سے محبت کرنے والے، علم دوست اور بہت ہی وسیع المطالعہ شخص ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ یہ بہت ہی وسیع المطالعہ شخص ہیں۔ 2011 میں، جو کہ میں نے کہا یہ وسیع المطالعہ ہیں، تو 2011 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ان کو اعزاز دیا، 2017 میں ان کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ یہ بہت محبت کرنے والے اور ایک بہت قیمتی عالم ہیں، اور یہ ہماری قوم کا اور ہم سب کا سرمایہ ہیں۔ میں انہیں ویلکم کرتا ہوں بزم مکالمہ پاکستان کی جانب سے، خیر مقدمی جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اور فراست صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میں کیا کہوں، یہاں آ کے جو مجھے خوشی ہوئی ہے میں کیسے اس کا اظہار کروں، کیونکہ میرا تو رونا یہی ہے کہ اس ملک میں مکالمہ نہیں ہے یا بہت کم ہے، اور میں ہمیشہ اس ملک کی، جسے میں ذہنی، علمی اور اخلاقی پسماندگی کہتا ہوں، اس کا بہت میں ذکر کرتا ہوں، اور اس کے لیے جو مختلف اعداد و شمار ہمیں اس سلسلے میں ملتے ہیں اور ان پر میری نظر رہتی ہے۔ لیکن یہاں آ کے جو مجھے خوشی ہوئی ہے تو فیض کا ایک شعر کے حلقہ کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب بات ہوئی کہ میں یہاں آ کے آپ سے گفتگو کروں تو موضوع کی بات ہوئی، اور میں ایک طرح سے میں نے اپنا ایک مشن بنایا ہوا ہے کہ میں ریڈنگ ہیبٹس کسی طرح امپروو ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں افسانوی ادب پڑھیں، ادب سے ان کی یعنی ایک واقفیت نہیں بلکہ ادب سے ان کی محبت اور عشق کا معاملہ ہے، کیونکہ جس مطالعے کی میں بات کرتا ہوں اس کو ہم کہیں گے کہ ریڈنگ فار پلیزر۔ اگر آپ کو لطف نہیں آتا، اگر آپ کو سہارا نہیں ملتا اس سے، تو پھر بیکار ہے۔ تو پڑھنے کی محبت کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، اتفاق سے آج 21 اپریل ہے تو ہم علامہ اقبال کا بھی حوالہ کچھ دے سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں بڑی ایک روایت ہے کہ آج جو صبح میں نے اخبار دیکھے تو مجھے تو کہیں اخبار نہیں دکھے اس میں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ضمیمہ چھاپ دیا، تقریریں ہو گئیں، لیکن عام لوگوں کی زندگی میں اگر اس ملک کا قومی شاعر نہ ہو اور ان کی واقفیت نہ ہو تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اقبال کو اپنا قومی شاعر مانتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ اور کلچرز میں اور ملکوں میں وہ اپنے قومی شاعر کو اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کی شاعری ان کی زندگی میں کتنی ہوتی ہے۔ تو اس کی بڑی اچھی مثالیں ہیں۔ اب جیسے روس میں پشکن ان کا سب سے ایک طرح سے قومی شاعر ہے، تو ماسکو میں بہت نمایاں جگہ پہ اس کا ایک میموریل ہے، مجسمہ ہے قد آدم،
اور مجھے بتایا کسی نے کہ ہر روز اس کے قدموں میں تازہ پھول ہوتی ہیں. اور کچھ مثالیں تو ایسی ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور جو ہمارے طور طریقے ہیں اس میں ہمیں یقین نہ آئے. مثال کے طور پہ وکٹر ہیوگو فرانس کا محبوب ادیب اور شاعر تھا. وکٹر ہیوگو 1885 میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں پیرس کی جو کل آبادی ہے اس سے زیادہ لوگ تھے. لاکھوں. تو یہ اور بہت مثالیں ہیں کہ اب ہمارے پڑوسی دوست ملک ایران کو دیکھ لیں آپ, کیونکہ فردوسی اور حافظ کا جو یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ہو ایران میں جہاں دیوان حافظ نہ ہو. پال نکالنے کی بات تو الگ ہے, لیکن حافظ کی شاعری عام لوگوں کو یاد ہوگی. انگلستان میں شیکسپیئر کا جو مقام ہے, شیکسپیئر سے جو لوگوں کی واقفیت ہے, تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے. تو میں بہت زمانے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ہم ایک ریسرچ کریں اور کوئی ایک سڑک چھوٹی سی یا کوئی محلہ چن لیں اچھے علاقے میں جہاں لوگ صاحب حیثیت ہوں, اور وہاں ہر دروازے پر ہم جا کے دستک دیں اور کہیں کہ ذرا وہ آپ کے گھر میں جو دیوان غالب ہے وہ تو دکھائیں, یا آپ اردو نہیں آپ کی زبان, یا تو پھر شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ, یا یہ کہ آپ کی ذاتی لائبریری کیسی ہے. تو وہ گھر جن میں 3 کاریں کھڑی ہوں گی, جس میں 20 ملازم ہوں گے, اس میں 10 کتابیں بھی نہیں ہوں گی. تو یہ وہ صورتحال ہے جو مجھے بہت تنگ کرتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہے اگر ہم اخبار پڑھتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, کہ پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور یہ کہانی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ 60s میں تو ہم کہتے تھے کہ جنوبی کوریا ہم سے پیچھے ہے اور سیکھ رہا ہے ہم سے. 70s تک میں یہ ہوتا تھا کہ چین کی پر کیپیٹا آمدنی وہی تھی جو پاکستان کی تھی. اب یہ حال ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے ہے. بہت سے اعداد و شمار وہ مختلف بین الاقوامی ادارے اپنے کرتے رہتے ہیں. ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, پھر یہ ہوتا ہے اسٹیٹس آف ویمن میں ہم کہاں ہیں, پھر ہماری پاسپورٹ کس نمبر پہ ہے, مختلف چیزیں, تعلیم کے اعداد و شمار ہوتے ہیں, دنیا میں کس ملک میں کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اس میں ہم نمبر 2 ہیں. ہم تقریروں میں سنتے ہیں 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے. جو بچے اسکول نہیں جاتے وہ بھی اسکول نہیں جاتے جس طرح کی تعلیم ہے ہمارے ہاں, پرائمری ایجوکیشن کا جو حال ہے. تو یہ وہ ملک ہے جو دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 5واں سب سے بڑا ملک ہے. فوج کو ہم دیکھیں تو میرے خیال میں دنیا میں 6-7 ہی ایسے ملک ہیں کہ جن کے ہاں ریگولر آرمی فارمل ہے نا, جو ہوتی ہے وہ ہم 7ویں ہیں شاید, سب سے بڑی ہے نا, ہاں 7 ہیں. پھر ہم ایٹمی طاقت ہیں وہ بھی 6-7 ہی ہیں. 7 تو اناؤنسڈ ہیں, 2-3 ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کا اقرار نہیں کیا ہے. تو دنیا میں ہم آگے ہیں آبادی کے حساب سے, اپنی اس کے حساب سے, لیکن ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, ہم پرائمری اسکول نہیں چلے سکتے. تو یہ جو صورت ہے, تو کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے یہ جو پیچھے رہ جانے کی وجوہات کیا ہوں گی؟ تو اس میں ایک اہم وجہ میں سمجھتا ہوں, اور وہ یہی ہے کتاب. اور کتاب کو میں آپ سمجھے کتاب کو ایک استعارے کے طور پر, کتاب جو ہے وہ ایک پورے نظام جڑا ہوتا ہے. جن ملکوں میں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ ملک ہوتے ہیں جن میں سرکاری لائبریریاں ہوتی ہیں یا انڈیپینڈنٹ لائبریریاں ہوتی ہیں, پھر کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں, پھر ان کے ہاں جو تعلیم کا نظام ہے ان میں بچوں شوق مطالعہ جو ہے وہ بچوں سے شروع ہوتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ یہ شوق اس طرح پیدا کریں کہ اگر بچپن سے آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا تو وہ پوری زندگی آپ کا ساتھ دے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اور بھی بہت سے
इंडिकेटर्स हैं, पैमाने हैं। एक ज़माने में जब डिजिटल दुनिया का आगाज इस तरह का नहीं हुआ था, तो कंजम्पशन ऑफ न्यूज़ प्रिंट भी एक मेजर समझा जाता था कि कोई मुल्क जो है उसमें कितना न्यूज़ प्रिंट इस्तेमाल होता है, और उसमें भी हम पीछे बहुत हैं। हम दुनिया के, हमारा जो कराची शहर है वो कितना होगा, 7वां 8वां के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है ना। इस शहर में कोई नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। लोग लियाकत लाइब्रेरी का जिक्र करते हैं, जब मैं ये कहता हूँ लियाकत लाइब्रेरी से आप किताब मुस्तआर नहीं ले सकते कि किताब जाएं और किताब घर ले जाएं। ये मेरे ख्याल में दुनिया का अकेला शहर होगा, और आबादी इसकी इतनी है कि दुनिया के, किसी ने हिसाब लगाया था और वो आप चेक कर सकते हैं, मैं जानता हूं कि यूरोप के कितने ही मुल्क हैं जिनकी आबादी कराची की आबादी से आधी से कम है, और बड़े बड़े मुल्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रिया की आबादी तो कराची के 1/4 हो शायद। तो वो मुल्क हैं, और उन मुल्कों में जिस तरह की नेशनल लाइब्रेरीज हैं, जिस तरह लोग किताबें पढ़ते हैं, अच्छा जो और उनके जो निज़ाम तालीम में जो अब है, अच्छा अब मैं जो कहता हूँ कि अफसानवी अदब पढ़ा जाए, और अफसानवी अदब कैसे हमें जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है, बल्कि बुनियादी तौर पर हमें सोचने और ख्वाब देखने की तरबियत अफसानवी अदब पढ़कर हासिल होती है। और वो इसलिए कि जो तख़य्युल है, अच्छा इकबाल के हवाले से एक बात और मैं कर दूं जरा सी, कि इकबाल के बारे में मैंने एक अंग्रेजी का नॉवल है वाइट टाइगर, आपने नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स पे उस पर फिल्म भी आ गई। तो उसमें वो एडिगा उसके मुसन्निफ हैं, तो उन्होंने वो जो मरकजी किरदार है वो कहता है मुझे 4 शायर बहुत पसंद हैं, रूमी, गालिब और इकबाल, और चौथे का नाम मैं भूल गया, उस तरह की कोई चीज़ है। तो वो उसमें एक मंजर ये है कि वो अपने भतीजों के बच्चे को जू ले जाता है, और वहाँ जो चिड़ियों के रंग है उससे बहुत बच्चा मुतासिर होता है। तो वो कहता है कि अगर बच्चे के पास ड्राइंग की किताब हो और रंग हो तो फिर इस मुल्क में दहशतगर्द नहीं होंगे। और उस पे ये कहता है, वो कमाल है, मैं तो हैरान रह गया पढ़ के। उसके बाद वो ये कहता है कि दैट ग्रेट पोएट इकबाल वाज सो राइट, वंस यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज ब्यूटीफुल इन लाइफ यू विल नेवर बी ए स्लेव। अच्छा मैंने ये पढ़ा, मुझे एकदम कि इकबाल ने कहा, ये कैसे इकबाल को वो कोट कर रहा है। तो मेरे एक दोस्त थे जो इकबाल के आशिक थे, मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने फौरन कहा रे वाले जबरील, गुलामी क्या है ज़ौक़े हुस्नो आगाही से महरूमी। तो ज़ौक़े हुस्नो ज़ेबाई का मतलब है जमालियात, एक हुस्न को, खूबसूरती को पहचानने की एक सलाहियत, और ये अपने आप नहीं पैदा होती। तो मैं जो कहता हूं कि ख्वाब देखने की सलाहियत अफसानवी अदब पैदा करता है, तो वो ख्वाब सिर्फ वो नहीं है जो आप सोते में देखते हैं, वो ख्वाब भी कि जो आप जागते में देखते हैं, जिसे हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। और ये जो जागते में ख्वाब आप देखते हैं, ये आपकी जिंदगी में बहुत अहम होते हैं, और इनकी अहमियत एक इंग्लिस्तान के अच्छे अदीब हैं नील गैमन, वो बहुत इस बात को मानते हैं कि जो अफसानवी अदब है, और अफसानवी अदब में हम कहेंगे कि फैंटेसीज भी शामिल करें, और बल्कि सारी ये जो अदब और एक तहजीब का इर्तका है, उसकी बुनियाद तो कहानियाँ हैं, और वो कहानियाँ परियों की कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ अलिफ लैला की कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ वो हैं कि जो हम बचपन में सुनते हैं, वहाँ नर्सरी राइम्स की कहानियाँ हैं। हमारे यहाँ भी एक रिवायत है,
परियों की दास्तानों की जो रिवायत है, तिलिस्म होशरबा है, अलिफ लैला की तो पूरी दुनिया में बड़ी ख़ास हैसियत है। तो उनका ये एक लेक्चर था, उसका उन्वान मैं अक्सर कोट करता हूँ, वाई आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन लाइब्रेरीज, रीडिंग एंड डे ड्रीमिंग। अच्छा, डे ड्रीमिंग जो है वो कोई आसान काम नहीं है। आप कहेंगे हर शख्स डे ड्रीम कर सकता है, नहीं कर सकता हर शख्स, और कर सकता है तो वो उसके डे ड्रीम्स महदूद होते हैं उससे कि उसने क्या पढ़ा है, वो क्या जानता है। हम मुनी नाजी के बहुत अच्छी नज़्म है कि सपना आगे जाता कैसे। वो कुछ ये है कि सपने की भी हद थी आखिर, वो कुछ ये कि भाई तन्हाई में, बहुत अजीम तन्हाई में था और उसमें मुझे कैसे तुम्हारा ध्यान आता, राज जो हद से बाहर में था अपना आप दिखाता कैसे, सपने की भी हद थी आखिर सपना आगे जाता कैसे। तो सपने को की हद को हमें बढ़ाना है, और वो हमें अफसानवी अदब, ये जो किताब का जादू है, ये तो ऐसा है, एक ज़माना यानी किताब पढ़कर ही, एक तो इल्म की बुनियाद किताब, तो किताब दरसी किताब भी होती है, तारीख की किताब भी होती है, बायोग्राफीज भी हैं, फ़लसफ़ा है, मज़हब का जितना लिटरेचर है, और हमारे यहाँ तो वो उसका गलबा है एक हद तक। लेकिन जो फिक्शन जिसे हम कहें और जिसे हम शायरी कहें, वो बहुत ज़रूरी है। हमें यानी हमारे कैसे हम अपने जज्बात को समझेंगे अगर हमने अफसाने नहीं पढ़े और शायरी नहीं पढ़ी। और जो एक काम अफसानवी अदब पढ़ के, अफसानवी अदब का जो सबसे अहम कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने तजर्बात हासिल करते हैं, और हम जो कुछ जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन अफसानवी अदब पढ़कर हम दूसरों की ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, उन किरदारों की। और वो किरदार इस अहद के नहीं है, वो माजी के भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक और नई जहत पैदा हुई, साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन का मतलब यह है कि आने वाले ज़मानों की, अच्छा, और वो कितनी चीज़ें तो बाद में हो गई कि साइंस फिक्शन जो है, और उस पे मुझे उसका ख्याल आएगा कि आइंस्टाइन की बहुत मशहूर बात है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, तख़य्युल आपका, है ना। और उसके लिए किसी ने उनसे जब पूछा, वालिदैन ने, कि भाई हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हों और समझदार हों, आप बताइए क्या करें। तो उन्होंने कहा, रीड देम फेरी टेल्स, ताकि जहन उनका खुले। और तो साइंस फिक्शन की जो बात है, उस सिलसिले में भी एक वाक़या अब से कोई 25-30 साल पहले की शायद बात है कि चाइना ने साइंस फिक्शन पर एक कन्वेंशन अपने मुल्क में की, जो सरकारी तौर पर जिसका इनेकाद हुआ। तो एक नील गैमन ने ही लिखा अपने एक मजमून में कि मुझे भी बुलाया गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या सूझी कि आप साइंस फिक्शन पर एक इस तरह की इतनी बड़ी कन्वेंशन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम चीनी जो हैं, हमें चीज़ें बनाना आती हैं, लेकिन हम इजादात नहीं कर पाते। देखें अमेरिका में कितनी इजादात होती हैं। एक मेजर वो भी होता है कि किस मुल्क में कितने पेटेंट रजिस्टर होते हैं। हर चीज़ में नई तरह करना है, हर साल गाड़ियां बदल जाती हैं ना, तो कोई इजाद कर रहा है, कोई सोच रहा है। तो उनका हमारे यहाँ इजादात नहीं होती, तो हमने अपनी टीम भेजी कुछ कि भाई जाके देख के आओ अमेरिका में क्या बात है उनमें जो हम में नहीं है। तो उनके लोग गए, और ख़ास तौर पर वो गए जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ये जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के
جائنٹس ہیں جنہوں نے چیزیں کیسی ایجاد کی ہیں. اب تو ڈیجیٹل دنیا کی ایجادات ہی ہمیں حیران کر رہی ہیں. تو کہنے لگے انہوں نے یہ معلوم کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ جتنے لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان اداروں میں، ان سب نے اپنی زبانی میں سائنس فکشن پڑھا ہوا ہے، اور اس سے ان کے تخیل کو اور وہ ہوتی ہے. تو جو فکشن ہے، اور پوئٹری کی بھی بات ہے. پوئٹری ہم ویسے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے رات کا مشاعرہ پورا سنا ہو اور اب یہاں موجود ہو؟ صبح 5 بجے تک چلا ہوا آپ نے پورا اذان کے وقت جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ افتخار عارف کیسے شکستہ سے دکھائی دیے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اتنی دیر تک بیٹھے رہے. بہت چیزیں نوٹ کی، جونیئر کو 4-4 5-5 گھنٹے پڑھوا، اور جو آ کے بیٹھ جائے وہ جائے. ہاں تو لیکن یہ شاعری تو ہے، کچھ ہے، لیکن واقعی اچھی شاعری جو ہے وہ ہماری تنہائی کو کم کرتی ہے، اور فکشن کا بھی ہے، کتاب بھی ہے. کتاب ہمیں نئی دنیاؤں سے متعارف کراتی ہے. اٹس لائک ٹریولنگ جو ہوتا ہے کہ آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے دنیا کا سفر کر سکتے ہیں. تو یہ جو سب چیزیں ہیں کہ کتاب سے ہمیں اور لوگوں اور کتاب فکشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف کرائسیز میں، مختلف انسانی رشتوں کی کانفلکٹس میں کون کیسے سوچتا ہے، کون کیسے ان کا مقابلہ کرتا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود ایموشنل پرابلمس، کیونکہ وہ فکشن میں کانفلکٹ ضروری ہے، وہ کہانی جیسے بنتی ہے اور وہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرے ایک بڑی چیز ہے افسانوی ادب پڑھنے سے جو حاصل ہوتی ہے، اور جس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے ایمپیتھی. ایمپیتھی کا ترجمہ مجھے نہیں ملا، آپ سے بھی بات ہوئی، سب سے ہمدردی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور شخص کے بارے میں یہ سوچ سکیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں سوچ رہا ہے، یہ کس پوزیشن میں ہے. اگر آپ میں ایمپیتھی کی صلاحیت ہے تو پھر آپ کے معاشرے میں وہ وحشت نہیں ہوگی کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک طرح کی انتہا پسندی اور عدم برداشت جو اس معاشرے میں ہے. اس کی ایک وجہ میری نظر میں، اور بھی وجوہات ہیں، میری نظر میں یہ ہے کہ اس ملک میں خاصی بڑی تعداد میں لوگ ادب سے بے بہرا ہیں، ادب سے کوئی ان کا شغف نہیں ہے، وہ پڑھتے نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جو باہر کی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہر شخص اینا کرنے لیے گھوم رہا ہو، نہیں، لیکن آبادی کا ایک خاص پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد، اس کے بھی وہ ہیں کہ کس ملک میں ایوریج ایک آدمی کتنے گھنٹے کتاب پڑھتا ہے، اس کے بھی ریسرچ ہے. ایک ریسرچ میں تو میں حیران ہوا اور بہت دکھ بھی ہوا کہ ایک ریسرچ میں تو ہندوستان سب سے آگے تھا. انڈیا میں، ہندوستان میں ان کی ریڈنگ ہیبٹس کا اندازہ کتابوں کی تعداد کے بارے میں ہوتا ہے، کتنی چھپتی ہے. ایک صاحب ہیں وہ چیتن بھگت، وہ عوامی پسند کی ناول لکھتے ہیں جن پہ فلمیں بھی بنائی گئی ہیں. 3 ایڈیٹس بھی ان کی کہانی پر ہے، اور بھی فلمیں بنی ہیں. تو کئی سال پہلے میں نے پڑھا کہ وہ 7 ملین کاپیز ان کی چھپ چکی ہیں. اچھا، ایک اور بھی بات، کتاب کا جادو کیسے سر چڑھ کے بولا کہ جب اب سے کوئی کتنے سال ہوئے ہوں گے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے، یہ اور زیادہ ہو گیا ہوگا، کہ جب کنڈل ایجاد ہوا، کنڈل بازار میں آیا. کنڈل وہ الیکٹرانک بک ریڈر ہے کہ جس میں آپ اسکرین پر پڑھیں تو اس ایک یعنی اس سے ذرا بڑا کتاب کی سائز کا، کتاب سے پتلا، اس میں 400 کتابیں آ سکتی. آپ کی جیب میں پوری لائبریری رکھی ہوئی ہے. تو الیکٹرانک بکس اور الیکٹرانک ریڈنگ جب شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا اب کتاب گئی، کاغذ کی کتاب. اور یہ ہوا
کہ ایسے سال ہوئے شروع میں جب سال بھر کے وہ آتا تھا کہ اس سال کتابیں کتنی فروخت ہوئی اور ڈیجیٹل بکس کتنی خریدی لوگوں نے. ڈیجیٹل میں بہت سستی ہوتی تھی, آپ کریڈٹ کارڈ سے دیں وہ کتاب آ گئی آپ کے پاس, اور اس میں مفت کتابیں بہت ہوتی تھیں, کلاسکس وغیرہ ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے پھر کون جائے گا بازار جائے گا اور مہنگی کتاب خریدے گا. لیکن یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے وہ پانسا پلٹ گیا اور کاغذ کی کتابوں کی فروخت ڈیجیٹل کتابوں کی فروخت سے بڑھ گئی. اور اس وقت جہاں بھی کتاب کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ڈیجیٹل کتاب نہیں ہوتی, وہ کتاب ہوتی ہے جسے آپ اپنی شیلف میں رکھیں. اور پھر یہ ہوا کہ اب امریکہ میں جو بڑی بڑی کتابوں کی جو فرنچائزز ہوتی ہیں نا, میکڈونلڈس کتابوں یعنی علم کے میکڈونلڈس جو ہوتے تھے کہ وہ بارنس اینڈ نوبلس ہے اور ایک بورڈرس ہوتی تھی, تو بورڈرس تو بینکرپٹ ہو گئی, اخباروں کی اشاعت کم ہو گئی کیونکہ لوگ انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھتے ہیں. لیکن اب کتابوں کی تعداد نہ صرف بڑھ گئی ہے بلکہ اگر آپ گوگل کر لیں کچھ چیزیں کہ کتابیں دنیا بھر میں کتابوں کے کاروبار کتنے کا ہے, تو وہ میرے خیال میں بلینز آف ڈالرز کا ہے. جو پبلشر ہیں جو کتابیں شائع کرتے ہیں وہ مصنفین کو جو دیتے ہیں, اگر آپ ایک بیسٹ سیلر کتاب لکھ لیں تو آپ ایک مرسیڈیز بھی خرید لیں اور ڈیفینس بھی بنگلہ بھی خرید لیں. یہ بالکل مثلا یہ ہے کہ اوباما اور ان کی بیگم سے ایک معاہدہ, جب اوباما کی صدارت ختم ہوئی تو صدر عام طور پہ کتاب بھی لکھتے ہیں بعد میں, تو ایک معاہدہ کیا جس پبلشر نے اوباما سے اور ان کی بیگم سے کہ بھئی آپ ایک کتاب لکھ دیں, تو وہ کتنے کا ہو؟ $60 ملین. $60 ملین دیے گئے اوباما اور ان کی بیگم کو کہ ایک کتاب لکھ. اور جس طرح کتابیں بکتی ہیں, جس طرح پڑھی جاتی ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی کوئی اگر کہے کہ ہیری پوٹرز دنیا میں کتنے فروخت ہوں گے, ایسا بھی ہوتا تھا جب ہیری پوٹرز تو خیر اس وقت آئے تھے جب ڈیجیٹل اتنا وہ نہیں تھا, کہ اگر یہ ہوتا تھا کہ اب یہ کتاب نئی شائع ہوگی تو وہ رات کو 12 بجے ہوگی, تو کتابوں کی دکانوں کے باہر لائنیں لگتی تھیں خریدنے کے لیے. تو یہ جو سب باتیں ہیں کہ کیسے افسانوی ادب جو ہے, ہم جو قیمت ادا کر رہے ہیں معاشرے, یہ نہیں, یہ ایک صحرا میں اگر آپ کوئی نخلستان بنانا چاہیں تو وہ لائبریری ہوگی, اور اس طرح کا ہوگا کہ وہ بورخیز ایک وہ ہے, وہ انگریزی میں جو ہے تلفظ کا وہ ہے, لیٹن امریکن ناولسٹ بہت مشہور, تو ان کا ایک مقولہ میں اکثر سناتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت جو ہے وہ ایک لائبریری جیسی جگہ ہوگی. اور جو لائبریریاں اب بن رہی ہیں اور جو ہیں ان کا آپ انٹرنیٹ پہ ذرا سا دیکھیں کہ کیسی کیسی لائبریریاں ہیں, کس طرح لوگ ان سے استفادہ حاصل کرتی ہیں, اور کتابیں پڑھ کر. اچھا, ایک اور پوری ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے کہ بکس دیٹ چینج دا ورلڈ, ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. عام افراد جو ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کتاب نے آپ کی زندگی بدل دی, اور اس پہ بھی اس کی بھی فہرست فلاں کتاب نے میری زندگی بدل دی. میرے اپنے تجربہ یہ ہے کہ ہمارے دفتر میں ایک صاحب ہوتے تھے کہ جو ریسرچ وغیرہ کے کام میں, ادب سے اور صحافت سے نہیں تعلق تھا ان کا, وہ جو مینجمنٹ میں ہوتے تھے, تو وہ اکثر میرے کمرے کے سامنے سے گزرتے تھے, کہتے تھے کون سی کتاب, کیا کتاب, وہ کچھ تھوڑا سا طنز بھی اور کچھ بھی. تو میں نے کہہ لیں مجھے بتائیں میں کون سی کتاب پڑھوں, اور تو میں نے کہا اگر اردو ٹھیک سے پڑھ لیتے ہو تو الف لیلا کی جو 7 جلدیں اردو بازار میں مل رہی ہیں وہ تم لے آؤ.
اچھا وہ لے آئے. اب انہوں نے پڑھنا شروع کی اور وہ گرفتار ہو گئے. اور الف لیلا ہی دنیا بھر میں ایک مثال دی جاتی ہے اسٹوری ٹیلنگ کی کہ کیسے اس کی مرکزی جو ہے الف لیلا کی بات وہ تو سب کو معلوم ہی ہو، لیکن وہ سمپل بات ہے. وہ بات وہی ہے نا کہ ایک شہرزاد ایک یعنی مطلب میں ٹھیک سے نہ بیان کر پاؤں، لیکن وہ کہانی ہے کہ کوئی بادشاہ ہے کہ جس کی بیوی جو تھی وہ بے وفا تھی، تو اس نے کہا کہ عورت ذات کیسی ہوتی ہے، تو وہ روز ایک نئی دلہن اور صبح اس کو قتل کر دینا. تو جو وزیر جس کا کام تھا کہ وہ بندوبست کرے وہ ہار گیا. تو اس کی بیٹی شہرزاد نے کہا کہ میں نہیں، میں ہوں اور میری بہن دنیا زاد ہے وہ میرے ساتھ جائے گی، یہ شرط ہے. تو بہرحال وہ پہنچا دی گئی وہاں پر ان کی خوابگاہ میں. تو اس نے کہا کہ میں کہانی اپنی بہن سے میں کہانی سناتی ہوں، جو بادشاہ بھی ہے موجود وہاں پہ. تو وہ کہانی اس نے سنانی شروع کی اور آج تقریباً ہو گئی، جبکہ یہ تھا کہ اب قتل کر دی جائیں گی. تو بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ اگلی رات وہ بچ گئی. 1001 راتیں وہ کہانیاں سناتی رہی. یہ اسی داستان میں ہے، علی بابا 40 چور، سنباد جہازی، الادین کا چراغ، یہ سب اسی میں ہیں. وہ شہرزاد جو ہے وہ کتنا بڑا کردار ہے. تو ہمارے دوست کہنے لگے کہ یہ تو خواتین کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کا ایک سیلیبریشن ہے کہ وہ کہانیاں سنا رہی ہے. اور وہ کہانیاں اتنی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے اب تو بتاؤ اب کیا ہوا. ان کا اچھا. تو یہ جو سٹوری ٹیلنگ ہے، یہ تجسس جو ہے، یہ کیوریوسٹی جو ہے، جس سے ذہانت پیدا ہوتی ہے، جس سے ایک مطلب یہ کہ it teaches you to be human. اور اس کی بہت ضرورت ہے. ہمیں تہذیب کی ضرورت ہے، شائستگی کی ضرورت ہے، خواب دیکھنے کی ضرورت ہے. اور خواب دیکھنا تو بہت ہی ضروری ہے ٹو امیجن. اور امیجنیشن ہی سے وہ ملک کے جہاں اجتماعی سطح پر خواب دیکھنے کی صلاحیت ہو تو وہ کریٹیوٹی کہیے اسے، ایجادی سوچ جسے ہم کہتے ہیں، چیزیں بنانا، اپنے معاشرے کے بارے میں سوچنا، نئے خیالات، آؤٹ آف دا باکس جسے ہم کہتے ہیں. تو اس سوچ کی ہمیں ضرورت ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں ہے. اس میں ایک وجہ یہ، اور بھی وجوہات ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ افسانہ پڑھیں، شعر پڑھیں، اپنے جذبات کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی، دوسروں کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور زندگی بہتر ہوگی. پیپل ہو ریڈ بکس لیو لانگر. یہ اس میں بھی تحقیق ہے. جن گھروں میں کتابیں ہوتی ہیں ان گھروں کے بچے بڑے ہو کے زیادہ پیسے کماتے ہیں ان گھروں بچوں کے مقابلے میں جن کے گھروں میں کتابیں نہیں. کتابوں کا صرف موجود ہونا ہی ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ ہماری نجات بن سکتی ہے. بہت شکریہ.